بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ہمارا آج کا یہ عظیم پروگرام بسلسلہ تاجدار صداقت عظیم و شان انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان اور قرہ حضرات کی تلاوت سماعت فرمائی، اور اسٹیج پر برادر اکبر مجاہد اہل سنت، شیر اہل سنت حضرت مولانا قاری خضر حیات رضوی صاحب حافظہ اللہ، اور دنیا نقابت کا ایک عظیم نام، یقین جانیں یہ ان کی محبت ہے جو انہوں نے فرمایا۔ جس طرح انہوں نے فرمایا تینوں پتہ نہیں زہراں دے نوکراں دا، بات بس یہی ہے۔ دنیا نقابت کا ایک عظیم نام، فخر نقابت، شہنشاہ نقابت، میری مراد الحاج افتخار احمد رضوی صاحب اور محترم جناب وقار صاحب اور دیگر جتنے احباب تشریف فرما ہیں، ناموں سے واقف نہیں، اللہ اور اس کی رسول کی ذات جانتی ہے۔ مہمانوں کو ٹائم دینا چاہیے، مگر چند نوجوانوں کی بھرپور فرمائش پر میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سنی اپنے عقیدے پہ ناز کیا کر، اللہ نے تیرے ہاتھ میں اپنی توحید کا بھی دامن دیا ہے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں محبوب کی ناموس کا بھی دامن دیا ہے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں ناموس اہل بیت کا بھی دامن دیا ہے، اللہ نے تیرے ہاتھ میں ناموس صحابہ کا بھی ہاتھ دیا ہے، اور جب تک یہ سنی کی سانسیں زندہ ہیں اس پر پہرا دیتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مذہب حق اہل سنت و جماعت، مذہب حق اہل سنت و جماعت۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تاجدار ختم نبوت۔ آج بڑا پرفتن دور ہے، جب نیا دن طلوع ہوتا ہے ایک ساتھ ہی نیا فتنہ جنم لیتا ہے۔ میری باتیں توجہ سے سننا، اپنے دل کی تختی پر لے جانا، اور یہ ڈوگرا والا کی نمائندگی کرتے ہوئے جہاں سے آئے ہوں میں ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، موقع کی نزاکت پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، اگر ہے دل میں محبت تو بولنا، لے شوق سے نام صحابہ کا، پلہ تھام لے صحابہ کا، اگر تجھ کو ضرورت ہے جنت کی دامن تھام لے صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ، شان صحابہ۔ باتیں بڑی ہوں گی، کوئی کہتا ہے جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صرف 3 رہ گئے باقی مرتد ہو گئے۔ میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر بدر کے میدان میں وہ نہ نکلتے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میرے پاس یہ جتنے تھے میں لے کر آ گیا، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ میں کہتا ہوں کیا ان میں ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ واہ 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 واہ، میرا جملہ سمجھنا ذرا خدا کے لیے۔
ان میں ابو بکر صدیق نہیں تھے، ان میں عمر فاروق نہیں تھے، ان میں مولا علی نہیں تھے، رہ گئی عثمان غنی ذی النورین کی۔ قبلہ صابری صاحب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کی دعاؤں سے ان کی ضرورت ہی نہیں دی، بس دعا دے دیجئے گا، مر جانا ہے پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ عثمان غنی نہیں تھے۔ میں یہاں پر ایک عظیم نکات میں ایک عظیم نکتہ دینا چاہتا ہوں، بات آگے لے جا کر یہ چند حوالہ جات آپ کی نظر کر کر بات ختم کروں گا۔ عثمان غنی کیوں نہیں تھے؟ میرے نبی کی ایک صاحبزادی تھی جو بیمار تھی، میرے نبی کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ الحمدللہ، اپنا عقیدہ واہ سو، واہ اگر اس طرح واہ چلوں تو واہ بات لمبی ہوگی۔ واہ 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 میرے واہ، نبی کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ اوے بولو کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ کیا اور زور سے بولو کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا۔ بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، سلامت رہو آپ، قبلہ سلامت رہیں آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ عثمان تم اس کی تیمارداری کرو، میرا رب تعالیٰ تم کو بدر کے غازیوں جتنا گھر میں بیٹھے ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے؟ اچھا جی، بات لمبی ہوگی، یہاں پہ ایک عظیم بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے؟ کہتے ہیں جی یہ علی علی نہیں کرتے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ماں نے وہ لال جنانی جو سنیوں سے بڑھ کر یہ بات کر سکتا ہوں۔ نعرہ حیدری۔ اب چونکہ موضوع تاجدار صداقت کا ہے، میں اپنا بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولا علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ واہ 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 واہ، واقف اسرار جلی کہتے ہیں۔ حق کے، حق کے۔ سن اپنا عقیدہ، واقف اسرار جلی کہتے ہیں، اس کی گلی کو حق کی گلی کہتے ہیں، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے اسے ہم اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ ہمارا عقیدہ مولا علی کے بارے میں۔ عثمان غنی کی شان بات یہاں پر کر کر آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جب صاحبزادی کی انتقال حضور نے فرمایا عثمان کیوں پریشان ہو؟ ایک کے بعد دوسری صاحبزادی آئی، کہا حضور آپ کی نسبت بڑی چیز ہے، آج اس بات سے پریشان ہوں، آپ کی پہلی صاحبزادی دوسری۔ فرمایا عثمان خدا کی قسم اگر مجھے محمد مصطفیٰ کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اور یارو دشمنوں کو بیٹی نہیں دی جاتی۔ اب ذرا توجہ سے سننا، مقام حدیبیہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عثمان کا مصطفیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے اور میرے رب کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ حدیبیہ آیا نا جی، بات مشہور و معروف ہے، حضور نے قاصد بنا کر بھیجا، سفیر بنا کر بھیجا، کہا عثمان جاؤ ان کے ساتھ بات کرو۔ بات اختصار کرنا چاہتا ہوں، مشہور و معروف واقعہ ہے، یہ عام بات چلی گئی جی، حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سننا، میں واقعہ سارا نہیں بیان کرنا چاہتا، اب میری بات سنو۔ میرے نبی نے ساری زندگی بیعت لی ہے تو جہاد کے لیے لی ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی اگر بیعت لی ہے، یا ایوہ النبی، رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اگر بات پھر اس طرف چلی جائے گی لمبی ہوگی، سنو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی نا، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے، حضور حکم فرمائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ایسے کرو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، یا ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے یا خود یہاں پر اپنی جانیں دیں گے۔ نکتہ سننا خدا کے لیے، جب میرے نبی نے 1400 صحابہ کی یا 1700 صحابہ کی ہاتھ پر بیعت لی، جب صحابہ ختم ہو گئے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دایاں ہاتھ اٹھایا، جامع ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ او شعر سننے والی قوم، میرا ایک اعلان ہوتا ہے، اگر حوالہ غلط ہو، اگر یہ جملے نہ ہو جو سزا چور کی سو محمد عمران کی، اگر یہ بات ہو تو میں اتنا کہتا ہوں، بدبختوں مانو، عقیدہ وہی سچا ہے جو ان سنی یا رسول اللہ کہنے والوں کا۔ بے شک، بے شک۔ 1400 صحابہ کی بیعت لی نا جی،
میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہادی ید عثمان، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ مجھ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ کو مصطفیٰ اپنے ہاتھ کہے اور رب کہے محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں یہ میرے ہاتھ ہے۔ اور جنہوں نے بیعت کی رب نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا محبوب البتہ تمہارا رب ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ، اگر آپ بھی راضی ہو تو بولو اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ میری طرف سے پیغام ہے، یہ ڈوگرا والا والے ہیں جو ناموس اہل بیت بھی بیان کرتے ہیں اور ناموس صحابہ پر بھی پہرا دینا جانتے ہیں۔ واہ 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 بھائی، کیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا؟ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب ان سے راضی ہو گیا جس کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا، اس نقطے پر میں آ گیا۔ انشاءاللہ امید ہے اگر سینے میں رتی ایمان ہے تیرا سینہ مدینہ بنا رہے گا۔ رب نے کیا فرمایا؟ محبوب ان سے میں راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ ذرا توجہ سے یہ میرا جملہ سننا علامہ رضوی صاحب، جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی کس کے لیے؟ عثمان غنی کے خون کے لیے، بدلہ لینے کے لیے۔ میں کہتا ہوں جس کے لیے بیعت لی جائے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے جی، جس کے لیے بیعت لی جائے رب ان سے تو راضی ہے، تو جس کے لیے لی گئی ہے ہائے 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 ہائے، جس کے لیے لی گئی ہے پھر ماننا، رب کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سونیا میں تیرے سارے یاراں نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، واہ بھائی، واہ باتیں بڑی ہیں، واہ بھائی، لیکن سنی یہی کہوں گا اپنے عقیدے پہ ناز، الحمدللہ، الحمدللہ، اپنے عقیدے پہ ناز کیا کر۔ آج کہتے ہیں جی یہ فضلیت صدیق اکبر کا جو عقیدہ ہے نا یہ ظنی ہے، قطعی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں انہی کی کتاب ہے جس کا نام ہے رجال کشی، نام کتاب کا یاد کر لو۔ اب میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، عقیدہ ظنی ہو تو حد نافذ نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے، بہت اچھے، آپ کی بات شاید سمجھ میں نہ آئے، کیا بات، بات اس کی تفصیل کرنے لگوں تو وقت پھر درکار ہوگا، میں وقت ہی شارٹ چاہتا ہوں اور آخر میں ایک دو بات کر کر بات ختم کروں گا۔ اگر ظنی ہو تو حد نافذ نہیں ہوتی۔ اب یہ سن، انہی کی کتاب ہے، رجال کشی ہے، صفحہ نمبر 190 ہے۔ اب میں بات وہی کرنے لگا ہوں، یہ الفاظ نہ ہو مولا علی کے، واہ واہ واہ، کتاب ان کی نہ ہو، پڑھ میں رہا ہوں، یہ الفاظ نہ ہو جس کا جی چاہے بعد میں دیکھ لے۔ اگر یہ الفاظ نہ ہو جو سزا چور کی سو محمد عمران کی، اگر یہ الفاظ ہو اتنا کہتا ہوں مانو، سنی کا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی والا عقیدہ ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر، ابو بکر ابو بکر، حجر جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر، نعرہ تحقیق، حق چاریہ۔ اب سنیں مولا علی کا فرمان، وہ مولا علی جسے مدینہ العلم کہا میرے نبی نے، کون مولا علی ہے؟ امیر المومنین علی ہے۔ ساتھ میں پتہ چلتا چلے یہ سنی ہے جو سب کچھ بیان کرتا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، میں نہیں ہے۔ کون علی ہے؟ امیر المومنین علی ہے، امام المتقین علی ہے، بے شک، شیر خدا علی ہے، حاجت روا علی ہے، اللہ کی عطا سے مشکل کشا علی ہے، اسد اللہ علی ہے، ید اللہ علی ہے، فاتح خیبر علی ہے، نور علی نور کی تنویر علی ہے، میرے نبی کا ویر علی ہے، ان سنیوں کا پیر علی ہے۔ نگر نگر گلی گلی، علی 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 نگر نگر گلی گلی، اب سنیں الفاظ وہ،
مولا علی کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی نہیں مانے تو جائے جہنم میں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. یا رب رسول کی پرواہ ہے یا اس گرانے کی پرواہ ہے. ہمیں کسی، ہم یاد رکھے سنیو، ہم فقط 11ویں کھانے والے نہیں، اور ہم غیروں کے ڈالروں پہ پلنے والے نہیں، ہم محمد عربی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دی ہے کہ پارا نہیں. سنو وہ الفاظ مولا علی کے، فرمایا لا یبلغنی عن احد یفضلنی علیہما الا جلدتہ حد المفتری. فرمایا اگر مجھ کو یہ پتا چلا نا کسی نے مجھ کو ابو بکر پر فضیلت دی ہے. یہ جملہ کس کو میں جا کر سنا؟ کہا اگر مولا علی کہتے ہیں کتاب ان کی ہے، بات میری ہے، زبان میری ہے. کہا اگر مجھے پتا چلا کہ کسی نے مجھ کو ابو بکر پر فضیلت دی ہے نا تو میں 80 کوڑے لگاؤں گا. مولا علی دا ایک نہیں برداشت کرنا ہے نا. واہ برہم 80 کوڑے لگاؤں گا. میں نے اس لیے کہا حد کتی پر ہوتی ہے، زمین پر نہیں ہوتی. مان، یہ میرے رب کا بھی فیصلہ ہے، مولا علی کا بھی فیصلہ ہے کہ بعد رب رسول کے کائنات میں، بعد انبیاء کے کائنات میں اگر افضل اور اعلیٰ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیر اعلام النبلا، اس کی جلد نمبر 6. اب سن وہ گھر ابو بکر کو کیسے مانتا ہے اور تو کیا بیان کرتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر 362 363 پر 365 پر. یہ ساری کی ساری لمبی بات ہے مگر وقت اتنا نہیں. کسی نے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتائیں آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. امام جعفر صادق جملہ بڑا خوبصورت ہے، خدا کی قسم بڑا خوبصورت جملہ ہے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ کو برحق اور سچا رسول مبعوث کیا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا. جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا میرا سینہ ٹھار گیا. ٹھرنا ہے جی، ٹھرنا ہے، کیوں نہیں اب ٹھرنا. سنیے اپنا سینہ بھی ذرا ٹھار. آپ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیں سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب سن. آپ نے فرمایا وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْنِ. ہائے 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 سلامت رہیں. اگر یہ جملہ کچھ سمجھنے والا ہوتا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس جملے کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْنِ. ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے. اب میں اس کی وضاحت تھوڑی سی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. سنی بات پھر وہیں پر کروں گا. اپنے عقیدے پر ناز کیا الحمدللہ بس فخر ہے صاحب. کیوں؟ یہ میرے پاس دوسری کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. میں اس کی طرف چاہتا ہوں کہ نہ ہی جاؤں تو اچھی بات ہے، یہیں پر بات ختم کروں. اس میں بھی بہت کچھ ہے. یہ علامہ ذہبی وہ ہیں جن کا نام ہی کافی ہے. یہ کمپنی کی مشہوری دینے والے کہتے ہیں جی نام ہی کافی ہے. علامہ ذہبی کا نام لے کر دیکھو وہ کہیں گے بس یہ ہی کافی ہے. کیوں؟ ان کا نام ہی سرٹیفکیٹ ہے سند کی. کیوں؟ سنیں آپ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 صاحبزادے
ایک کا نام ہے محمد بن ابی بکر اور ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر. اب میں سمجھانے لگا ہوں وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن. کیوں کہا لوگوں کو مائیں ایک بار جنم دیتی ہیں، صدیق وہ ہے جس نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے. یہ بات ہے. واہ بھائی واہ. سنیں، واہ بھائی واہ. ایک کا نام ہے عبد الرحمن، ایک کا نام ہے محمد بن ابی بکر. حضرت عبد الرحمن کی بیٹی جس کا نام ہے اسماء. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. اوہ سن رہے ہو؟ لنگر ہے تو آڑے سے پریشان نہیں ہونا. بات ذرا توجہ سے سننا. حضرت ابو بکر صدیق کے 2 صاحبزادے، ایک کا نام ہے محمد بن ابی بکر، ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر. اب ذرا توجہ سے سننا. حضرت عبد الرحمن کی بیٹی جس کا نام ہے اسماء، ایک ہے حضرت اسماء بنت امیس. بات پھر لمبی ہو جائے گی یار، یہی تک رہتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک جملہ دے دوں. کہتے جی وہ تو بڑے دشمن تھے. اور ایمانداری سے بتا، تیرا کوئی دشمن ہو تو اس کے نکاح میں اپنی بھابی یا بیٹی یا بھتیجا یا بھتیجی دیتا ہے؟ اور بولو تو صحیح نا. سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو غسل کس نے دیا پتہ ہے؟ جیتے رہے آپ، جیتے رہے آپ، جیتے رہے آپ. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. کس نے غسل دیا؟ یہ حضرت اسماء بنت امیس نے. یہ حضرت اسماء بنت امیس ہے کون؟ سن، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ہے. یہ پہلے کس کے نکاح میں تھی؟ مولا علی شیر خدا اسد اللہ فاتح خیبر، ان کے بھائی حضرت جعفر طیار، یہ پہلے ان کے نکاح میں تھی. جب ان کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئیں. جن سے دشمنی ہے ان سے رشتہ داری نہیں ہوتی. لیکن جی جی اب سنیں کیوں. حضرت عبد الرحمن آپ کی بیٹی جس کا نام ہے اسماء، اور محمد بن ابی بکر جس کا بیٹے کا نام ہے قاسم. حضرت قاسم کی اور حضرت اسماء کی شادی ہوئی. اوہ توجہ سے سننا، یہ سمجھانے لگا ہوں. وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کئیوں کے سینوں میں چھرے چل رہے ہوں گے، کئیوں کے سینہ مدینہ بن رہے ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ. سنیں، حضرت اسماء کی اور حضرت قاسم کی شادی ہوئی. دونوں کے ملاپ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے ام فروا. حضرت ام فروا. جیتے رہے آپ. حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ. اب ام فروا کے نام جس کا نکاح ہوا وہ بیٹا ہے امام زین العابدین کا، جس کو امام باقر کہا جاتا ہے. امام باقر کہا جاتا ہے. جب ان کا ملاپ ہوا تو جس سے پیدا ہوا اس پیدا ہونے والے بیٹے کو امام جعفر کہتے ہیں. یہ بات ہے، یہ بات ہے. اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَلَدَنِي مَرَّتَيْن. ابو بکر تو وہ ہے جس نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ آ گیا تو زور سے بولو سبحان اللہ. میرا خیال ہے آخر والوں کو نہیں آئی. اگر آئی ہے تو پھر سمجھانے کے لیے تیار ہو. اگر سمجھ آ گیا تو بولو سبحان اللہ. یہاں پہ ایک اور بات کر دیتا ہوں آپ کے ایمان کے لیے. جو لوگ نہیں مانتے نہ مانے جائیں جہنم میں، ہمیں کوئی غرض نہیں. امام مالک نے رضوی صاحب بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا ہے. وہ جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں بدبختو جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نہیں مانتے نہ مانے، جو جناب صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے نہ مانے، کچھ بھی نہ مانو،
اوے ایک ہی چیز مان لو وہی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پوچھا حضور وہ کون سی؟ امام مالک کون ہے؟ جو مدینہ کی گلیاں ہوں تو جوتا نہیں پہنتا، قضائے حاجت کی باری آئے تو حدود مدینہ سے باہر چلا جاتا ہے۔ میں کیا کیا ان کی باتیں کہوں؟ کہا کچھ نہیں مانتے، ایک بات مان لو۔ پوچھا امام صاحب وہ کون سی؟ کہا یہ مان لو جس مٹی سے رب نے اپنے محبوب کا خمیر مبارک تیار کیا ہے نا، اسی مٹی سے ابو بکر اور عمر کا بھی خمیر تیار کیا ہے۔ بہت اچھے، کمال ہے، یہ مان لو۔ کمال ہے، واہ واہ۔ وقت ہوا چاہتا ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہذیب الکمال کے یہ الفاظ ہیں، امام باقر سے بھی یہی پوچھا، لیکن میں یہاں کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سنی اپنا عقیدہ، تاجدار صداقت کانفرنس میں یہ پیغام ہے، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ جب قیامت کا دن ہو تیرے محبوب کا بھی دامن ہاتھ میں ہو، تیرے محبوب کی آل کا بھی ہو، ازواج کا بھی ہو، اصحاب کا بھی ہو۔ بسم اللہ بسم اللہ، واہ واہ۔ اب یہ سنے جو حضرت محمد بن فضیل یہ بیان کرتے ہیں، ان سے آگے بیان کیا حضرت سالم بن ابی حفصہ نے، کہتے ہیں قال سالت ابا جعفر و ابنہ جعفرا ان ابی بکر و عمر، کہتے ہیں یہ سوال کیا میں نے، حضرت سالم کہتے ہیں حضرت امام باقر سے اور حضرت امام جعفر صادق سے، یعنی باپ سے بھی اور بیٹے سے بھی رضی اللہ عنہما، دونوں سے سوال کیا۔ میں نے کہا حضور یہ بتائیں آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی سبحان اللہ کہتی ہے کہ اب میں چھوڑ دوں؟ نہیں، سبحان اللہ۔ میں ویسے بھی بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، بتانے لگا ہوں یہ جو بیان کرتے ہیں خدا کی قسم وہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑی محبت والے تھے، بڑی مودت والے تھے۔ اب یہ سنیں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وقال یا سالم تولاہما، سالم اگر ہم سے پوچھتا ہے تو سن لے ہم ابو بکر کو بھی اپنا دوست رکھتے ہیں اور عمر فاروق کو بھی اپنا دوست رکھتے ہیں۔ وَأَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِمَا، فرمایا جو ان کا دشمن ہے اور یہ کہنے والوں یہ امام ہمارا ہے، امام کہہ رہا ہے میرا اسی کے ساتھ تعلق ہے جس کا ابو بکر اور عمر کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا جو ان سے بری ہے، جو ان کا دشمن ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے آگے جو الفاظ کہے میں وہ الفاظ سنانا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنے لگا ہوں، سنی بات توجہ سے سننا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا كَانَا إِمَامَيْ هُدًى، فرمایا وہ دونوں جو تھے وہ ہدایت کے امام تھے۔ مزید کیا فرمایا؟ فرمایا ثم قال جعفر، اے جعفر، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں آپ نے بعد میں فرمایا یا سالم، اے سالم تو مجھے بات بتا، کیا ایسب الرجل جدہ، اوہ کبھی کسی بندے نے اپنے جد کو بھی گالی دی ہے؟ کبھی کسی نے اپنے آباء و اجداد کو بھی گالی دی ہے؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا ابو بکر جدی، ابو بکر تو میری جد ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامت ان لم اکن اتولہما، فرمایا اے سالم بات سن اور رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچا دے، خدا کی قسم میں امام جعفر الصادق یہ ایمان رکھتا ہوں اگر ان دونوں کی محبت میرے سینے میں نہیں ہے تو مجھے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی شفاعت نہیں نصیب ہو سکتی۔ شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جس کے سینے میں ان دونوں یاروں کی محبت ہے۔
اور تو کیا کہتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں. بات ختم کرنا چاہتا ہوں, بات بڑی ہے. ایک اور امام پر موقع پر حضرت امام جعفر الصادق سے یہ سوال ہوا, یہ بتائیں حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ انک تسالونی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ. فرمایا تو نے کس شخص کے بارے میں, کن ہستیوں کے باروں میں مجھ سے پوچھا ہے. لوگ مریں گے, جنت میں جائیں گے, پھر نصیب ہوگا جنت کا پھل کھانا. یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں. قد اکلا من ثمار الجنہ, میرے رب تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جنت کا پھل کھلا دیا ہے. تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں سنی, اپنے عقیدے پہ ناز کیا کر. رب تعالیٰ نے تجھ کو وہ سچا اور سچا عقیدہ عطا کیا ہے جو اپنے محبوب کے یاروں کو عقیدہ عطا کیا ہے. اسی پر دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے جی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر دلیل کی بات نہیں ہوئی. ایک دلیل سنائی جاندی ہے, ایک دلیل وکھائی جاندی ہے. انہوں وکھا کے پھر سنائی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے. میں بڑا محسوس ہویا حضرت دی گفتگو تو میرے نال ملاقات ہوئی تو میں سوچا کہ بندے تے 3 سویٹر پائی پھردے نے, بابے اور ایک بھی نہیں پایا. وہ پتہ لگ گیا بھی کیوں نہیں پایا. جہدے اندر غیرت ہوئے نا صحابہ پاک دی محبت دی, وہ اندروں عشق والا بڑا ڈبیا ہوندا ہے. الحمدللہ. ہاں سبحان اللہ جی. میں اپنا شکریہ ادا کراں گا. یقین کرو کمال بھائی کمال. میں شاہ کٹوا کے کہہ رہے ہیں کمال, تسی اتنے بہ کے کہہ دیا چکے. سبحان اللہ. حضرت دعا جی علامہ عمران رضی صاحب واسطے, قبلہ واسطے, اللہ تعالیٰ انہوں نے دارین دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے اور مزید نطق وچ, آواز وچ, سوز وچ, گداز وچ, مسلک دی وفا وچ مزید برکت عطا فرمائے. علامہ خضر صاحب بلاؤ جی انہوں نے. میں 2 شعر پڑھنا اتنی دیر ہے, میں اتنی بیٹھا انشاءاللہ. ایک نعرہ بلند کرو بابا, نعرہ تکبیر. حضرت فرما رہے سن کہ لنگر ہے. حضرت کہہ رہے سن لنگر ہے. بندے 2 ویلے نہیں بول دے. میرے استاد صاحب فرما دے سن پتر بندے 2 ویلے نہیں بول دے. میں کہا حضور کدوں کدوں کہندے یا تے بہتا کھا بین تے یا بھوک لگی ہوئے. ہن مینوں نہیں پتا کہ تواڈے نال کی عالم ہے. یا تے بہتا کھا کے بیٹھی ہو تا نہیں بولے تے جے لنگر دی ضرورت ہے تے حضرت نے فرما دیتا ہے. اعلان ایڈا سونا انہوں نے فرمایا ہے اور بیان دے وچ فرمایا کہ لنگر شہید ہے تمام ہے. اچھا سنیاں لنگر بھی تیرے واسطے ہی ہے الحمدللہ. لنگر دا بھی تو ہی کھانا ہے. میں کیا کمال حضرت کی گفتگو اور میں 2 اشعار جملے آپ کے حوالے کرتے ہوئے اگلے حسین مہمان خطیب کی طرف سفر کروں گا. اور یہ اعلان سنتے جائیں کہ ابھی انشاءاللہ علامہ خضر حیات رضی صاحب وہ بیان فرمائیں گے. ان کے بیان کے فوراً بعد میرے مسلک کی عظیم بہار, عظیم سکالر جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلمان اسوائی خادمی صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی خوبصورت بیان فرمان گے. دونوں ہستیاں ساڈے درمیان تشریف فرما رہے ہیں. میں کیمرہ مین دا بھی شکریہ ادا کراں گا, الفاروق ساؤنڈ سسٹم والوں دا بھی میں شکریہ ادا کرنا. کسی نے نہیں تہاڈا کیتا, میں ہی کرن لگا. میں کوئی 3 واری کر دیتا تہاڈا. ٹھیک ہے, میں احسان مند ہاں, بخیل نہیں ہے. اور یقیناً مہر برادران نے جس محبت نال, جس وفا دے نال سائیاں دا ذکر سجایا ہے, انہاں دا اللہ تعالیٰ انہاں نوں مزید توفیق عطا فرمائے, مزید برکت عطا فرمائے, دارین دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے. میرا بھائی بھی ہے, میرا دوست بھی ہے بھائی کیسر صابری صاحب. پاکستان دے مختلف کونیاں وچ تہاڈے پنڈ دی نمائندگی حضور دی نعت دے حوالے نال کردا ہے. تے ڈب کے تے کھب کے جہاں نعت دا اثر رنگ ہے وہ اس بچے نوں آندا ہے, اس بھائی نوں آندا ہے. نعت کسے کہتے ہیں انہوں ساری سمجھ ہے. تے نعت ہوندی بھی انجی ہے, نعت ہوندی بھی انجی ہے. جی بہت شکریہ. میں ایک جملہ دینا چاہنا, ایتھے اسی سارے بیٹھے ہیں کہ خواہش ہے اللہ کرے مدینہ پاک چلے جائیے. خواہش ہے نا, پھر بھی خواہش ہوتی اللہ کرے ریاض الجنہ دے وچ سانوں 2 نفر پڑھن دی توفیق مالک دے دے. یہ بھی خواہش ہے. یہ بھی خواہش ہے اللہ کرے کہ اصحاب صفہ دا تھوڑا نصیب ہو جائے. یہ بھی خواہش ہے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نبی پاک دی بارگاہ صلاۃ و سلام پیش کرن دی توفیق اللہ عطا فرمائے. یہ بھی خواہش ہے. یہ بھی خواہش ہے کہ مسجد نبوی شریف دے وچ سانوں اعتکاف مل جائے. یہ بھی خواہش ہے ہماری.
لیکن صدقے جاواں صدیق اکبر دی شان تو حضرت نے تانوں دلیلاں وکھائیاں. میں ایک چھوٹی جی گل کرن لگا علامہ صاحب بیان تک بڑی محبت نال توجہ نال سماعت فرماؤ. حضرت ذی وقار سیدنا صدیق اکبر نے ایک خواہش پیش کی تھی صحابہ پاک دے جمع غفیر سارے پیر بھائیوں نے بٹھا کے صدیق اکبر فرماندے کہ میرے انتقال تو بعد میری چار پائی اٹھانا اور حضور دے قدمین چ رکھنا اور صدا لگانا آقا ابو بکر حاضر ہے. اگر اندروں آواز آ جائے کنڈی کھل جائے تو مینوں حضور دے قدمین چ دفنا دینا ورنہ اٹھانا تو مینوں جنت البقیع چ لے جانا. بس یہ گل سن لو. مینوں پتہ ہے جناب دے ذوق دا وہ پوری میری جیب چ ہے لیکن کیونکہ کانفرنس جس ہستی کے بارے میں رکھی گئی ہے اور حضرت نے جب گفتگو چھوڑی ہے میں وہیں سے زکاتی جملہ لیتے ہوئے آپ کی اس باتوں کے حوالے کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا حضرات. خواہش کیا ہے, تمنا کیا ہے, وصیت یہ ہے. کسی کی وصیت یہ ہوتی ہے اے کوٹھی میرے پتر نوں دے دینا, اے مربع زمین دا میرے چھوٹے پوترے نوں دے دینا. لیکن واہ صدیق اکبر پاک تہاڈی کی خواہش ہے؟ خواہش یہ کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے نعرہ تکبیر اونچی بھائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, عظیم عظمی سکالر میرے مسلک کی عظیم بہار درویش اہل سنت, درویش محمد, حب صحابہ, حب اہل بیت, حب اولیاء دا پرچار کرنے والے ساڑے عظیم آج دے مہمان جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب, آپ دی تشریف آوری دل دی اتھا گرائیاں نال آپ انہوں ویلکم کریں گے, خوش آمدید آکھا گے. سارے دوست تشریف رکھو جی, سارے دوست بیٹھ جاؤ. تشریف رکھنے دا مطلب ہے بہن ہے پلیز سٹ ڈاؤن. چاچو جی بیٹھ جاؤ, حضرت آ گئے بیٹھ جاؤ. بابا جی مشورہ کر لو بہن کہ نہیں, بیٹھ جائیے, تشریف رکھیے. علامہ خضر حیات رضی صاحب سے بیان کروائیے. انہوں نے اتھو بلا جی 5 منٹ دیو نا حضرت ضروری ہیں, وہ انہوں دا پیار ہے پھر انہوں دا بھی پیار ہے جو میں حکم ہوئے. حضرت سانو پوچھ لو صحیح کی میں اچھا بات چو انہوں دا بھی کروان بات بہنا کہ نہیں تھے. ایک قوم بڑی پیاری ہے, یہ ایسی قوم ہے سبحان اللہ. لو جی میں حضرت دے مائک حوالے کرنا گل بس وہ 1 سیکنڈ دی جڑی رہ گئی کہ وصیت یہ ہے کہ میری 4 پائی اٹھانا نبی پاک دے قدمین چ رکھ کے صدا لگانا آقا ابو بکر حاضر ہے. تے انجی کیتا گیا, آپ دی 4 پائی اٹھائی گئی, صحابہ پاک نے صدا لگائی, آقا سیدی یا رسول اللہ آپ کا صدیق اکبر حاضر ہے. کنڈی بھی کھل گئی تے آواز بھی آ گئی, جلدی کرو حبیب کو حبیب کے حوالے کر دے. سبحان اللہ. دعوت سخن دے رہا ہوں جی میرے مسلک میری جماعت میرے عقیدے کا خوبصورت نام زینت العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خادمی صاحب. نعرہ جی, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہاتھ سارے چوم دے اور نعرے دے جواب نہیں دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک